پیچھے آپ نے حدیث شریف پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الفطرۃ خمس۔ کہ 5 چیزیں یہ فطرت سے ہیں، یعنی فطرت اسلام سے ہیں۔ 5 چیزیں فطرت سے ہیں، یعنی اور بھی توجیحات ہیں، یہ توجیہ بھی ہے کہ یہ 5 چیزیں فطرت سے ہیں، 5 چیزیں سنت ہیں۔ اب نمبر 1 قص الشارب، قص الشارب یہ اوپر الاختتان یعنی ختنہ کرنا، وہ استحداد زیر ناف بالوں کا صاف کرنا، زیر ناف بالوں کا صاف کرنا۔ زیر ناف سے مراد یہی ہے، زیر ناف مطلب یہ ہے کہ جو بول و براز کی جگہ ہے، اس کے بول و براز کی آس پاس کی جگہ ہے، وہاں کے بالوں کو صاف کرنا۔ جیسے یہ کچھا باندھتے ہیں، کچھا باندھتے ہیں، یہ بچہ ہے پھر کچھا باندھتے ہیں، یہ بڑ سا پڑ جاتا ہے تو بڑ کے نیچے سے جو اگلا حصہ ہے وہ اسی طرح بول و براز کی جو آس پاس کی جگہ ہیں ان کو صاف کرنا ہے، جہاں تک ممکن ہو سکے۔ سیاسی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ غالب کا شعر ہے تو ہے عجیب قسم کا، یہ لیکن ہے حقیقت شاعر لوگوں نے کہہ جاتے ہیں کہ غالب سورج سے دھوکہ نہ کھائیو، غالب سورج سے دھوکہ نہ کھائیو، جے مخصوص سب کی کاڑی ہے۔ وہ مقصد یہ ہے کوئی سیاہ جگہ ہے، سورج سے دھوکہ نہ کھائیے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا۔ مجھے حلقہ اسلام نے سنا ہے یہ شعر غالب کا ہے، مقصد یہ ہے کہ جو سیاہ آس پاس کی جگہ ہے اگر وہاں سے بڑوں کو صاف کر لیے ہیں، یعنی زیر ناف سے بات یہ نہیں کہ ناف نیچے سے نہیں جاتا، بس یہ کہ جب جب بیٹھے ہوتی ہے بل سا پڑ جاتا ہے نیچے، اور نیچے سے لے کے جہاں بل کے بعد کا جو حصہ اگلا حصہ ہے وہ، اور پھر دونوں طرف میں بول و براز کے آس پاس کی جگہیں ان کو صاف کر دیا ہم کی جائے، اس میں کا سیاسی جگہ ہو، سیاسی ہوتی ہے ان میں بڑی عنایت اللہ خوش کر۔ قص الشارب، قص الشارب، قص الشارب کا معنی مونچھوں کا کاٹنا۔ میرے حضرت جامع شفیع شیخ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے مونچھوں کا ایک یہ ہے، ایک یہ ہے کہ کینچی کے ساتھ ایک یہ ہے کینچی کے ساتھ آ جاؤ کوئی بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ آپ، بیٹھ جاؤ کوئی چلتے ہم ہو جائے گا بھائی۔ مولانا حسن یا اللہ،
خر کو ایسے جزاک بڑی بالکل خیر کوئی نہیں چاہیے ویسے اللہ تعالیٰ بڑی ایک یہ قصو شارب مونچھوں کاٹنا میرے ہر جامع شفیع شیخ خدی حصول رحمۃ اللہ کو مان لگے ہمارے ایک یہ ہے کہ سامنے سے مونچھیں کینچی کے ساتھ قطر لی جائیں، سامنے سے مونچھیں قطر لی جائیں کہ لب ظاہر ہو جائے. یہ لب ہے نا یہ ظاہر ہو جائے سامنے کی مونچھوں کو اگلا حصہ قطر لیا جائے کہ لب ظاہر ہو جائے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کینچی کے ساتھ مبالغہ سے کاٹ لیں کہ چمڑا ظاہر ہو جائے، کینچی کے ساتھ مبالغہ سے کاٹ لیں کہ چمڑا ظاہر ہو جائے. بہرحال یہ دونوں طریقے ہمارے قابل حضرات کے یہاں اب مشین باقی آپ اس طرح سے مونا اس کو بہرحال مقبول لکھا ہے، باقی یہاں گنجائش ہے لیکن دو طریقے ہیں الحمدللہ. تو آ جائے ایک سامنے سے مونچھیں بنا لیں کہ چمڑا سامنے سے مونچھیں قطر لیں کہ یہ لب ظاہر ہو جائے، اور ایک یہ ہے کہ کینچی کے ساتھ مبالغہ سے کاٹ لیں کہ چمڑا ظاہر ہو جائے. دونوں علماء میں یہ دونوں چیزیں ہیں. بعد اگر مونچھیں رکھنی ہوں تو پھر یہ ہے کہ سامنے سے جو قطر پہ ہیں یہی ہے کہ یا پھر کینچی کے ساتھ مبالغہ سے کاٹ لیں. میں پہلے کینچی کے ساتھ مبالغہ سے کاٹ لیتا ہوں، اب بعد میں مشین ہے میرے کو، اب مشینیں کچھ آ گئی ہیں، اب مشین سے بنا لیتا ہوں، وہ بھی کینچی کے حکم ہی ہے تقریباً. جیسے احرام میں آپ دیکھ لیں، احرام کی حالت میں اگر کوئی مشین پھروا لے تو وہ مشین کس حکم میں ہوگی؟ وہ بھی کینچی کے حکم میں جا کر ہے. حلق ہے نا، وہ تو بالکل صاف کرنا. اگر کوئی مشین سے بال چھوٹے کر لے تو پھر مسئلہ یہی ہے. بعض مسائل حج کے سفر میں سامنے آتے ہیں. اگر ایک پورے کے برابر بال ہوں تو پھر تو اگر ایک پورے کے برابر بال ہوں تو اس کے لیے قصر کی گنجائش ہے، قصر کی ہے، بال چھوٹے کرانے کی قصر کی. ایک پورے سے کم ہوں بال تو پھر اس کے لیے حلق کرانا ضروری ہے. ہمارے یہاں یہی ہے، ایک پورے سے اگر کم بال ہوں تو پھر حلق کرانا ضروری ہے. اگر قصر تب کروا سکتے ہیں جب ایک پورے کے برابر یا اس سے زائد بال ہوں تب قصر کروا سکتے ہیں. عام طور پر حلق ہی کرواتے ہیں کہ حلق کرانے کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے رحم اللہ محلقین یا رکھنا ہے. ونتف الابل، بغل کے بالوں کو اکھیڑنا، لیکن یہ تب ہے جب پہلے سے کوئی عادت ہو، ورنہ یہ ہے کہ صرف بلیڈ سے صاف کر لیں. اور قص الشارب مونچھوں کترنا، وہ تقریباً اظفار کا معنی ناخن کاٹنا. ناخن کاٹنے کا طریقہ خیر یہی ہے. بہرحال آداب میں سے بعض کتابوں میں لکھا ایک ترتیب یہ ہے، یہاں سے یہ دائیں ہاتھ کی شہادتی انگلی سے شروع کریں گے، پھر یہاں سے پھر بائیں ہاتھ کی انگلی شروع کر کے انگوٹھا، اور پھر آخر میں. اور ایک طریقہ یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ آپ یہاں
دائیں ہاتھ کی شہادت انگلی سے شروع کریں اور ہیں چاروں انگلیوں کو ناخن کاٹ لیں اور پھر آخر میں ناخن ہے ناخن سے کاٹ لیں، پھر اس کے بعد یہاں سے پھر یہاں سے شروع کر لیں، پھر آخر میں پھر ناخن جو ابہام ہے ابہام ہے اس کے آخر میں کاٹ دو، اس کو ایک طریقہ ہوتی ہے کہ یہاں سے شروع کریں گے یوں یہاں، اور پھر آخر میں ہے یہ دونوں انگوٹھے ان کو آخر میں کاٹیں گے ان کے ناخن، اور ایک طریقہ پڑھا گیا یہاں سے شروع کریں یہاں، پھر اس کے بعد اس انگوٹھے تک جو اس ہاتھ کا جو انگوٹھا اس کے ناخن ساتھ ہی کاٹ لیں، پھر اس کے بعد یہاں سے شروع کر لیں اور پھر آخر میں انگوٹھے پر ختم کر لیں۔ آج ایک بات دونوں طریقے ہیں الحمدللہ۔ حدیث نور سے بھری ہوئی ہے، قدم قدم پر رہنمائی جا کر وہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اعفاء الشہر اعفاء اللحام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعفوا الشارب کہ تم مونچھیں کٹاؤ اور واعفوا اللحا اور داڑھی کو بڑھاؤ ذرا۔ بہرحال ترغیب دے دی جائے داڑھی کے بارے میں، ایک تو خیر ایک تو فتوے کا انداز ہوتا ہے، فتوے کا انداز، فتوے تمہیں تو مسئلہ بتلا دی جاتا ہے، بعض ایک دعوت کا ترغیبی انداز ہوتا ہے، اس میں پھر آہستہ آہستہ الحمدللہ۔ باقی رہا داڑھی کی محبت تو اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں رکھی ہے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ بعض ہمارے بھائی ایسے بھی ہیں جن کی داڑھی نہ ہو لیکن داڑھی والوں سے محبت رکھتے ہیں، الحمدللہ۔ یہ محبت بھی بڑی چیز ہے الحمدللہ۔ باقی اللہ تعالیٰ ترغیب دے دی جائے، ترغیب نہیں کر دیا جائے، اللہ نے آپ میں اور بہت سی خوبیاں رکھی ہیں، آپ میں نے اور بہت سی خوبیاں رکھی ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا اصل ہے ماحول کا اثر ہوتا ہے، ماحول مل جائے تو پھر آہستہ آہستہ الحمدللہ یہ سب چیزیں اپنے بزرگوں کی نیک صحبت مل جائے، نیک ماحول مل جائے تو انشاءاللہ پھر وہ جو نور اندر چھپا ہوا ہے وہ چمک کر باہر آ جاتا ہے۔ ہمارے بھائی سعید انور ہیں پاکستان کے کھیلنے والوں میں سے ہیں کہ پہلے کے وہ کھلاڑی رہے ہیں، آج سے کچھ 27-28 سال پہلے مدرسہ محمدیہ میں تشریف لائے، جب شروع میں آئے تو مولانا زہیر صاحب شیخ موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ان کے ساتھ تشریف لائے، تو اس وقت ان کی داڑھی نہیں تھی لیکن بہرحال وہ جماعت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، جماعت کے نیک ماحول میں جڑے، ایسی اپنے بزرگوں کی نیک صحبت مل جائے جہاں بھی الحمدللہ، یہ خانقاہیں ہیں یہ سب نیک صحبت کا ماحول ہے الحمدللہ۔ بہرحال جماعت کے ماحول میں جڑے تو پھر اللہ نے داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرما دی۔ پھر ان سے کسی نے پوچھا آپ نے اپنے آپ کو داڑھی رکھنے کے بعد کیسا پایا؟ کہنے لگے اللہ نے میری عزت میں اور اضافہ کر دیا، اللہ نے میری عزت میں اور اضافہ کر دیا۔ تو پہلے تو کچھ اپنے ساتھی کچھ مذاق وغیرہ کر لیتے تھے، لیکن اب داڑھی کی وجہ سے وہ حیا کرتے ہیں۔ سنت میں عظمت ہی عظمت ہے، نور ہی نور الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔
اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو بہرحال آپ کی سب پیاری مبارک سنتیں نور سے بھری ہوئی ہیں، الحمدللہ رحمت سے۔ لیکن کسی کو حقیر نہیں سمجھنا ہے جو ہے، کیا معلوم کہ وہ آپ حضرات کی محبت کی برکت سے یہ جو محبت ہے شاید یہ بھی ان کے لیے کفارہ سیئات بن جائے۔ جامع شفیع کے بانی حضرت مفتی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامع شفیع کے محترم تھے۔ یہ واقعہ میرے شیخ ڈاکٹر نعیم اللہ صاحب جو موجودہ شیخ ہیں انہوں نے سنا، ان کو حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے سنایا ہے، حضرت محمد صادم رحمہ اللہ تعالیٰ نے۔ ہمارے جامع شفیع میں ایک صاحب آئے، بظاہر سوٹ بوٹ میں تھے، وہ اپنے یعنی اپنا وہ دوسرے لباس میں تھے، سوٹ بوٹ میں تھے، یعنی کوئی باشرہ بھی نہیں تھے، سوٹ بوٹ میں۔ وہ کہنے لگا میں نے حضرت مفتی صاحب سے ملنا ہے، حضرت مفتی صاحب سے ملنا ہے۔ تو ابا جی اس کو قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، تو مجھے ناگواری ہوئی کہ ابا جی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، یہ ملنے کا کہہ رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے چلو ایسا کرو، آپ مفتی صاحب کو پیغام دے دو کہ ایک صاحب ملنے کے لیے ہیں، اجازت دے دیں ٹھیک، ورنہ پھر میں واپس چلے جاؤں گا۔ تو اللہ والوں کے ظرف بڑے ہوتے ہیں، بڑے کھلے ہوتے ہیں، بہت ہیں۔ اور مجھ صاحب نے تو میں ان کو بلا دوں، اپنی تلاوت ہوتی تو میں ان کو بلا دوں، وہ آ گئے۔ بہرحال اب ظاہر ہوا کہ اب ان سے بات چیت کی تو اللہ والے حضرات ہیں وہ اندر بعض ان کی اندر کی آنکھیں بھی کھلی ہوتی ہیں، وہ آنے والے باطن پر بھی ان کی نظر ہوتی ہے، پردے اٹھا دیتے ہیں نا۔ تو حضرت نے بات چیت کے بعد وہ جب جائیں لگے تو کہنے لگے حضرت مجھے معاف فرما دیں، مجھے معاف فرما دیں، میں نے آپ کی تلاوت میں خلل ڈالا ہے، آپ مجھے معاف فرما پھر سب فرمانے لگے بھائی جس طرح قرآن پاک کی تلاوت کرنا ثواب، اسی طرح اپنے مہمان کا دل خوش کرنا بھی ثواب ہے، الحمدللہ۔ جب وہ چلے گئے تو پھر اپنے بیٹے کو فرمانے لگے دیکھو ان کا ظاہر کیسا ہے، ان کا ظاہر کیسا ہے، لیکن ان کی دل کی حالت اتنی عمدہ تھی، مجھے رشک آ رہا تھا کاش کہ میرا دل بھی ان جیسا ہوتا۔ بہرحال کسی کو حقیر نہ سمجھیں، ہر ایک کے سینے میں نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے۔ یہ تو آخرت میں پردے اٹھیں گے، کس کس بہانے سے اللہ سب کو اللہ کی رحمت سے نوازے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے سب کو۔ اللہ کیا نام بھائی کا نا، کیا نام بھائی، بھائی آصف، اللہ خوش رکھے۔ بھائی آصف آپ کے روزی کے بہانے بھی جنت کے بہانے ہیں، آپ دنیا دار نہیں انشاءاللہ دین دار ہیں الحمدللہ۔ وہ تو ہے لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے، جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے۔ اگر نماز کے لیے مسجد میں جانا ثواب، نماز پڑھ کر دکان میں جانا ثواب، دفتر میں جانا ثواب، کھیتی باڑی کرنا ثواب، ملازمہ کرنا ثواب۔ اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے بڑا پیارا دین دیا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، اب سب کی قدم قدم پر رہنمائی ہے۔ آپ نے ناخن کیسے بنانے ہیں، ہماری جو ذاتی چیزیں ہیں ان کے بارے میں کتنی رہنمائی اللہ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھ یہ بنانی ہے، منہ ہے آگے بغلوں کے بال صاف کر دیا، آخر یہ شریعت ہے، یعنی قدم قدم پر اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہے، جس نے سر سے لے کر ہمارے ایک روح کو ڈھانپ رکھا ہے الحمدللہ۔ اب آپ یہی آگے پڑھے اس سے ساری اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں فرمائے تو آپ کے روزی کے بہانے بھی جنت کے بہانے ہیں۔ ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پھیلا رکھے، بس یہاں ہم خوش کریں، آخرت میں خوشیوں کے سمندر استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔
اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ پاک کی ذات الحمدللہ. کاروبار پر بھی حالات آ جاتے ہیں، کبھی کبھی آ جاتے ہیں. دیکھو کاروبار رزاق نہیں ہے، کاروبار تو ایک بہانہ ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. اور ایک یقین دل میں بٹھا لیں. بھائی توصیف نا، بھائی آصف اور پیچھے بھائی بیٹھے ہیں. ہاں بیٹھ بھائی ضیاء الرحمان، ایک یقین دل میں بٹھا لیں، مسلمان کا گھاٹا نہیں ہے، یہ دل سے نکال دیں آپ. بس اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والا کام نہ ہو، وہ گھاٹے کی چیز ہے، وہ نقصان کی چیز ہے. مسلمان کا گھاٹا نہیں، مسلمان کا تو نفع ہی نفع ہے. نفع میں تو ہے ہی نفع، اور نقصان میں اس سے بڑھ کر نفع ہے. بس اللہ صبر کی توفیق، دعا کی توفیق، اپنی بارگاہ میں جھولی پھیلانے کی توفیق عطا فرما دے. پھر یہ نقصان بھی پتہ نہیں آخرت کے کتنے نفع سے بھرا ہوا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، خود اللہ یہ فرما رہے ہیں وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کا نقصان، وَالْأَنفُسِ جانوں کا نقصان، وَالثَّمَرَاتِ پھلوں کا نقصان. یہ تو آخرت کے امتحان کا پرچہ ہے. کامیاب کون ہوگا؟ وہ بشری الصابرین، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو جنت کی ٹھنڈی ہوائیں خوشخبری سنا دیں. نقصان میں صبر کی نشانی بتلا دوں. نقصان میں صبر کی نشانی یہ ہے کہ زبان پر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام آ جائے. بس دعا کی توفیق مل گئی، سمجھو اللہ نے آپ کو صبر کی توفیق عطا فرما دی. چاہے دل غم زدہ ہو، رو رہا ہو، مجھے بھی اندازہ ہے حالات کا ہم پر بھی اثر ہوتا ہے. اثر کا یہ جو اثر ہوتا ہے یہ تو غیر اختیاری ہے. یہ جو اثر ہوتا ہے یہ اصل میں دعا کے لیے ہوتا ہے. بالکل اثر ہی نہ ہوتا اللہ پاک کی بارگاہ میں جھوڑی کیسے پھیلائیں گے؟ یہ اصل دعا کے لیے ہوتا ہے، توجہ اللہ کے لیے ہوتا ہے. صبر کی نشانی ہے نقصان میں، تکلیف میں، کہ اللہ پاک دعا کی توفیق مل گئی. سمجھو اللہ نے آپ کو صبر کی توفیق عطا فرما دی. چاہے دل غم زدہ ہو، رو رہا ہو، حالات کی وجہ سے پریشان بھی ہو، صدمہ بھی ہوتا ہے، نقصان کا صدمہ بھی ہوتا ہے. لیکن وہ صدمہ جو ہوتا ہے آگے نا، بس یہ ہے کہ صدمے کے بعد خوش بختی یہ ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھ جائیں. اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر حالات آتے ہیں لیکن رہتے نہیں. اللہ کوئی نہ کوئی سبیل نکال دیتے ہیں. تو اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بندے بندے تے موڑ، دانے دانے تے موڑ، بندے بندے تے موڑ، دانے دانے تے موڑ. پالنے والی ذات تو وہ ہے جو اللہ نے مقدر میں ذکر لکھا ہے، وہ مل کر رہے جزاک اللہ تعالیٰ خوش رکھیں. انشاءاللہ اللہ پاک برکت نصیب فرمائے. الحمدللہ اذان کا جواب ہے. اچھا چلو، میں تھوڑی تکلیف سی ہے، میں تیاری کر کے وہاں کو 2 بجے نماز ہے. میں انشاءاللہ پھر وہاں چلو ابھی. اچھا اذان کا جواب بھی آپ دے لینا بعد میں انشاءاللہ. جو کھٹا بھی دے سکتے ہیں اذان کا جواب بعد. اذان تو مصروفیت ہو تو دینی مصروفیت ہو، جاری رکھنے کی بھی گنجائش ہے. اگر کوئی مصروفیت نہ ہو تو پھر اذان کا جواب دے دیجیے. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. آئندہ فی المحل جمعرات کو چھٹی ہوگی یہاں جمعرات کو. اچھا اچھا اللہ پاک قبول فرمائے. عید کے بعد